اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ پہلی امتوں پر روزے فرض کیے، تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ بادشاہ حقیقی جب کسی کو جنت دیتا ہے تو یہ جنت دینا ظاہری ہوتا ہے، حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ جسے جنت ہوئی ہے، دی گئی ہے، یہ آگے جنت دینے کے قابل ہو گیا ہے۔ ایسے ہی جیسے دنیا کا بادشاہ جب اپنے ولی عہد کو بادشاہت دیتا ہے تو وہ آگے ولی عہد جو بادشاہ ہوتا ہے وہ بھی آگے بادشاہت دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ مومن کو جب اللہ سبحانہ و تعالی روزے میں جنتی کرتا ہے تو یہ مومن آگے جنت دینے کے قابل ہوتا ہے، باتوں باتوں میں نہیں کہ خالی کھلی، بلکہ جنت رمضان المبارک کے مہینے میں پہلے عشرے کے اندر ہے، کیونکہ روزہ جو ہے حکم میں وہ نفس کے لیے ہے۔ پہلا عشرہ جس میں روزہ رکھا جاتا ہے وہ حکم میں نفس کے لیے ہوتا ہے، دوسرا عشرہ علم میں دل کے لیے روزہ ہوتا ہے، اور تیسرا عشرہ محبت میں عافیت کے اندر روزہ ہوتا ہے۔ عافیت میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ابدی زندگی کا ساتھ ملتا ہے، اور اس ساتھ کے بعد اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے، آج دن کے بعد میں تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ آخری عشرہ جو حکم میں روزہ نفس کے لیے ہے، علم میں روزہ دل کے لیے ہے، عافیت میں روزہ محبت میں جسے کہتے ہیں، محبت میں روزہ روح کے لیے ہے۔ نفس بھی مطمئنہ ہو جاتا ہے، دل بھی سلیم ہو جاتا ہے، اور روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مائیت میں اللہ پروردگار کی رضا کے قابل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی یہ دولت ہے۔ آئیے پہلے یہ دیکھیں کہ حکم میں روزہ جو نفس کے لیے ہے وہ کیسے رکھا جاتا ہے کہ مومن جو ہے جنتی تو ہو جاتا ہے، لیکن آگے جنت کی عطا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے محبوب اور اپنا پیارا بنا لیتے ہیں، وہ آگے جنت دینے کے بھی قابل ہوتا ہے۔ حکم میں روزہ بتایا جاتا ہے کہ یہ نفس کے لیے ہے۔ اب جب نفس کے لیے کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ تین چیزوں سے خالی نہیں ہوتا، بھرا پڑا ہوتا ہے ان تین چیزوں سے۔ اس کا دیکھنا حکم کے عین مطابق ہوتا ہے، اس کا بولنا حکم کے عین مطابق ہوتا ہے، اس کا سننا حکم کے عین مطابق ہوتا ہے۔ یہ تین چیزیں روزے میں اس کے لیے ہے جس نے حکم میں نفس کی اصلاح کے لیے روزہ رکھا ہے۔ ظاہری وہ نفس کی اصلاح میں روزہ رکھتا ہے، حقیقت میں وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ اس نے خواہش کی نفی کی ہے، اللہ کے حکم میں دیکھا ہے، اللہ کے حکم میں سنا ہے، اللہ کے حکم میں بولا ہے، نفس کی مخالفت کی ہے، اور حقیقت میں اللہ کی طرف سے وہ جنتی ہوا ہے۔ جب بادشاہ حقیقی کی طرف سے کسی کو جنتی کیا جاتا ہے تو پتہ یہ بتایا جاتا ہے کہ بادشاہ کی طرف سے جو ولی عہد ہوا ہے اسے بادشاہت ملتی ہے، اور یہ آگے بادشاہت دینے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ تو مومن ہوا ہے جسے جنت اس لیے ملی ہے کہ وہ آگے جنت دینے کے قابل ہو گیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں روزہ اللہ سبحانہ و تعالی حکم فرض میں رکھواتا ہے،
فرض میں روزہ اللہ دیتا ہے، تعلیم میں روزہ اللہ کا بندہ رکھواتا ہے، اور جب مومن روزہ کھولتا ہے تو اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے کہ اس کا روزہ کھولنا جنت میں ہوتا ہے، اس کا روزہ کھولنا اپنے محبوب اللہ پروردگار کے پاس ہوتا ہے، اس کا روزہ کھولنا اللہ کھلاتا پلاتا اور یہ اللہ پروردگار کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں رہتا ہے۔ یہ ہے وہ بات، ما توفیقی الا باللہ۔